إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حمد و ثنا بڑائی و کبریائی لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب العالمین کے لیے، اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء اکرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، گزشتہ 3 ہفتوں سے احترام انسانیت کے عنوان سے کتاب و سنت کی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. انشاءاللہ الرحمن اسی عنوان کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس خطبہ میں بھی چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی.
اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ گزشتہ ہفتہ اخیر میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا احترام کچھ اس طرح بھی کیا ہے کہ جو قوت و صلاحیت، جو استعداد و لیاقت آسمانوں کو نہیں ملی، زمینوں کو نہیں ملی، پہاڑوں کو نہیں ملی، وہ چیز اللہ نے آدم کو اور ان کی اولاد کو عطا کر دی۔ جب اللہ نے امانت پیش کی تھی آسمانوں پر، پہاڑوں پر، زمینوں پر، تو ہر ایک نے اس بارے گرا کے اٹھانے سے انکار کر دیا، صرف اس لیے کہ ذمہ داری تو لے لیں گے لیکن نبھا نہیں سکیں گے، اور نبھا نہ سکنے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ یہ بات انسان کے سامنے یعنی حضرت آدم کے سامنے بھی رکھی گئی، انہوں نے اس امانت کی ذمہ داری کو اٹھانا قبول کر لیا، جبکہ انہیں بتا دیا گیا تھا ذمہ داری نبھاؤ گے تو آرام و سکون کی زندگی نصیب ہوگی، اور اگر ذمہ داری کے نبھانے میں کسی قسم کی کوتاہی کرو گے پھر عذاب سے بھی دوچار کر دی جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام سے جنت میں کہا آرام و سکون کے ساتھ رہو، رہ رہے تھے، ذمہ داری کو نبھانے کا انہوں نے وعدہ بھی کر لیا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریزی نہ کرنے کی بنیاد پر ابلیس کو رادع درگاہ کر دیا گیا تھا۔ اس نے اللہ کے سامنے قسم کھائی چونکہ آپ نے اس کی وجہ سے ہمیں رادع درگاہ کیا ہے تو ہم انہیں گمراہ کر کے چھوڑیں گے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر چہار جانب سے انہیں گمراہ کرنے کی، بھٹکانے کی، پھسلانے کی، بہلاوا دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو بہکانا شروع کیا۔ مشیت الہی کچھ اس طرح کی تھی کہ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، اور جس گاچھ اور درخت کے کھانے سے آدم و حوا کو منع کیا گیا تھا، ابلیس نے اسی درخت کو کھانے پر مجبور کر دیا، یہ کہتے ہوئے ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہیں نصیحت کرتے ہیں اس درخت کو کھا لو گے تو جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ کھلا دیا، فَأَكَلَا، ان دونوں نے کھا لیا، کہیں کا وَذَاقَا، ان دونوں نے چکھ لیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ کے حکم کی گویا نافرمانی ہوئی، بھول سے ہی صحیح آدم علیہ السلام نے منع کردہ درخت کو کھا لیا، جنتی لباس اترنے شروع ہو گئے۔ آدم علیہ السلام کو احساس ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا و مناجات کا طریقہ سیکھ لیا، گناہ سے معافی کس طرح مانگی جا سکتی ہے وہ سلیقہ سیکھ لیا، بلکہ اللہ ہی نے وہ الفاظ انہیں سکھلا دیے۔ قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، آدم نے اپنے رب سے
چند کلمات سیکھ لیے یا حاصل کر لیے. وہ کلمات کیا ہے؟ سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ کیا گیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو ہم پر رحم و کرم نہیں کرے گا، تو ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے والے رہ جائیں گے. قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آدم نے سیکھ لیا، وہ دعا کی، اللہ نے دعا قبول کر لیا کہ اللہ بڑا ہی دعا قبول کرنے والا ہے. یہ سارا معاملہ وہی ہو گیا، جنتی میں ہو گیا. پھر اللہ کا حکم ہوا گزریا. اب ایک بات یاد رکھیے گا، آسمان پر ابلیس نے کئی گناہ کیا اور جنت میں آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی. کیا گناہ تھا ابلیس کا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تکبر کیا، کافر ہو گیا. اور جب اللہ نے پوچھا کہ جس کے سامنے سجدہ کرنے کا میں نے حکم دیا تھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو چوتھا جرم یہ کیا کہ اس نے اللہ کے فرمان کے سامنے منمانی کی اور عقلی گھوڑا دوڑا کر اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہوئے اپنی بہتری کا اعلان کر دیا. انا خیر منہ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین. میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں بہتر ہوں. بہتر ہو کر کسی کمتر کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا. چوتھا گناہ ہو گیا. اب پانچواں گناہ دیکھیے، حسد، بغض و عناد، عداوت و دشمنی کے نشے میں چور ہو کر ابلیس نے یہ کہا چونکہ آدم کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں، ہم آدم کو جنت میں آرام و سکون سے رہنے نہیں دیں گے، اور اگر انہیں دنیا میں پھینکا گیا تو وہاں بھی ورغلانے بہکانے کا میرا شیوا جاری مستقل رہے گا. اسی نتیجے میں اس نے بہکایا، منع کردہ گاچھ کھلا دیا. شیطان پانچ گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ پہ اکڑا رہا. آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہوئی، ایک بھول ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے فوراً توبہ کر لیا. ہم میں سے کوئی انسان اپنے آپ کو پاک باز نہیں کہہ سکتا، وہ جھوٹا ہوگا جو کہتا ہے پاک باز ہے. دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا جن سے غلطی نہیں ہوئی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کو معصوم رکھا ہے تو بجائے آتا ہے ان کی خاص شخصیت ہے. تو غلطیاں کر لینے کے بعد غلطی کو صحیح ثابت کرنا اور اس پر توبہ استغفار نہ کرنا، یہ شیطان و ابلیس کا شیوا ہے. اور بھول ہو جانے کے بعد اپنی غلطی کو مان لینا اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لینا، یہ آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے. اب آپ کا اختیار ہے، چاہے ابلیس کا طریقہ اپنائیے، چاہے آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیے. اب آئیے دوسری طرف، وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ. مراد حضرت آدم بھی ہے، حضرت حوا بھی ہے، اور ان دونوں کے پشتوں میں پرورش پانے والی نسل اولاد بھی ہے. تو سب کے سب کہا سب چلو دنیا میں، چلو نیچے آؤ. حبوط کا لفظ اوپر سے نیچے گرنے کو، اترنے کو کہا جاتا ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا اترو، اتار دیا. آدم بھی اتارے گئے، حوا بھی اتاری گئی، ابلیس بھی اتر گیا.
ابلیس کہاں اترا پتا تو نہیں ہے، لیکن حدیثوں میں اس بات کی صراحت ہے، یا تفسیر اور تاریخی روایت میں اس کا تذکرہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سرندیپ میں اتارا گیا، جسے آج شری لنکا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ حصہ ہند کا حصہ ہے، یہ بعد میں بٹوارا ہوا اور ادھر ادھر ہوتے چلے گئے، گویا آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا، اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ جدہ عربی میں لفظ جدہ کا معنی ہوتا ہے دادی نانی۔ اسی آدم علیہ السلام کی اہلیہ حوا کے جدہ میں اترنے کے نتیجے میں اس کا نام ہی جدہ پڑ گیا۔ حج عمرہ کے موقع پر آپ دیکھتے ہوں گے کہیں مزدلفہ ہے، کہیں عرفہ ہے۔ مزدلفہ کا معنی ہوتا ہے قریب ہونے کی جگہ۔ بہت سالوں کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوئی تو آدم و حوا کو مزدلفہ کے میدان میں قریب کرایا گیا، اور ذرا اور آگے بڑھے تو عرفہ کا میدان، عرفہ کا معنی ہوتا ہے جان پہچان، پھر ان دونوں میں جان پہچان ہوئی، اس مناسبت سے اسے عرفہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان دونوں سے نسل چلی، تبادل و تنازل کا سلسلہ جاری ہوا، اور عورت و مرد پر مشتمل بے انتہا انسان کو دنیا میں بکھیر دیا گیا، پھیلا دیا گیا۔ اس کی تفصیل آئندہ۔ تو آدم علیہ السلام کہاں اترے؟ ہندوستان میں۔ تاریخ عساکر میں امام طبرانی نے اپنی طبرانی میں، علامہ سیوطی نے اپنی کتاب میں، اور اس طرح کئی مورخین نے، مفسرین نے اس قسم کی روایت کو بیان کیا ہے، اور محدثین کے مطابق بیان صحیح بھی ہے۔ اس کی روایت سب ثقہ ہے، سند صحیح ہے۔ یہاں پہ دو بات یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلی بات، آدم علیہ السلام کا ہندوستان میں اترنا۔ ایک انسان جنت میں رہ رہا تھا، ساری آسائش کی چیز ان کے سامنے تھی، اسی انسان کو اگر دنیا میں اتارا گیا جہاں کچھ بھی نہیں ہے، ایک چھٹیل میدان، وادی خیر زیزرا ہے، ایک صحرائی علاقہ ہے، ظاہر سی بات ہے نعمتوں میں بننے والا انسان معمولی سی پریشانی کو دیکھ کر زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، وہ اپنے ساتھ دو چیز لے کے آئے تھے، ایک کا نام ہے حجر اسود، اور دوسرے کا نام ہے جنتی درخت کی ٹہنی اور شاخ۔ یہ دو چیز لے کے آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پہ اترے۔ حجر اسود کو محفوظ رکھا، جب مکہ گئے تو خانہ کعبہ کو حصے میں اسے نصب کیا، تفصیل اس کی بھی کبھی آئے گی۔ پھر ہندوستان کی سرزمین پر اسی جنتی درخت کی ٹہنی سے درخت لگائے۔ دوسری بات یاد رکھیے، آدم علیہ السلام ہندوستان میں تو اتر گئے، اب اجنبی پن محسوس کر رہے ہیں، وحشت محسوس کر رہے ہیں، اکیلا پن محسوس کر رہے ہیں۔ وہاں جنت میں اکیلا پن محسوس کر رہے تھے تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو نکال دیا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ذریعے سکون حاصل کرو۔ پھر ان کا سکون وہاں گویا چھن گیا، ہندوستان میں آئے، دونوں کو الگ الگ جگہ میں رکھ دیا گیا۔ اب اکیلا پریشان ادھر یہ ہے، وہ ادھر وہ ہے۔ تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے کیا سنا اور کس چیز کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کی وحشت دور ہوئی اور ان کو سکون اور راحت میسر ہوئی؟ شاید نہ سنو اس سے پہلے تو سن لیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نزل آدم بالہند، آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا، فاستوحش،
انہوں نے وحشت محسوس کی، اجنبی پن محسوس کی، غرابت محسوس کی، اکیلا پن محسوس کی، تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام نے پوری آذان محمدی ان کے سامنے دی۔ جو آذان ہم یہ نماز میں دیتے ہیں، نماز سے پہلے دیتے ہیں، جبریل علیہ السلام اس آذان کو سنایا۔ آدم علیہ السلام کو اس آذان کے سننے کے بعد سکون اور راحت میسر ہوئی۔ یہ وہی آذان تھی، یہ وہی آذان ہے جسے ہم یہاں دہراتے ہیں۔ غور کیجئے گا، اگر کسی انسان کو آذان کے سننے کے بعد راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، تب تو اسے آدم علیہ السلام کی اولاد کہنے کا حق ہے۔ اور اگر کسی انسان کو آذان سے خلجان پیدا ہوتا ہے، حیرانی اور پریشانی لاحق ہوتی ہے، وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے باوجود وہ شیطان کے پیروکار ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو آذان کے ذریعے سے سکون دلایا گیا۔ غور کیجئے گا، جب اذان مسجد میں ہوتی ہے تو شیطان گوج مارتا ہوا اتنی دور چلا جاتا ہے جتنی دور اذان کی آواز نہیں پہنچ پاتی۔ اور جب اذان ختم ہوتی ہے پھر وہ مسجد میں چلا آتا ہے۔ پھر جب اقامت ہوتی ہے پھر اتنی دور شیطان بھاگ جاتا ہے جہاں تک اقامت کی آواز نہیں پہنچتی ہے۔ پھر جب اقامت ختم ہوتی ہے پھر شیطان چلا آتا ہے اور صفوں کے بیچ میں داخل ہو کر خلل اندازی کرتا ہے، وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ ایسے شیطان کا نام حدیث میں خنزب بیان کیا گیا، خانون زابا، خنزب، جو نماز میں شیطان کو ورغلاتا ہے۔ بتانا مقصد یہ تھا کہ آذان سن کر شیطان بھاگتا ہے۔ تو اگر کسی انسان کو آذان سے تکلیف ہوتی ہے وہ شکل انسان میں شیطان ہے، اور اگر کسی انسان کو آذان سے راحت ملتی ہے یقیناً آدم علیہ السلام کی نسل کا وہ چشم و چراغ ہے۔ تو فیصلہ کر لیجئے، آذان سے تکلیف ہوتی ہے یا آذان سے آرام ملتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے اور آذان کے ذریعے ان کے غرابت کو، اجنبی پن کو، وحشت و دہشت کو دور کیا گیا۔ کون آذان تھی؟ وہ آذان وہی آذان محمدی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں رائج ہے، جاری و ساری ہے، جسے ہم سنتے سناتے ہیں۔ چونکہ آدم علیہ السلام اس ہندوستان میں نازل کیے گئے، اسی پس منظر کو دیکھ کر علامہ اقبال کی زبان سے بے ساختہ یہ شعر نکلا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلشتہ ہمارا۔ اس کا مفہوم دوسرے انداز سے نہ لے جائے۔ اسی پس منظر کو دیکھنے کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ جہاں انسان کی سب سے پہلے پہنچ ہوئی ہے، آدم علیہ السلام جو انسان کی اصل اور بنیاد و جڑ ہے، جس جگہ ان کا ورود مسعود ہوا ہے یا حبوط و نزول ہوا ہے، وہ جگہ سب سے بہتر اس معنی کر کے کہلائی کہ انسانی آبادی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احترام سے نوازا ہے، وہ انسانی آبادی کی ابتدا اس ہندوستان کی سرزمین سے ہو رہی ہے۔ اب اس آیت کو یاد رکھیں جس میں کہا گیا فَإِمَّ يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اتارے تو گئے، وقتی طور سے جنت کی نعمت تو چھن گئی، لیکن اللہ نے انسان کا احترام کیا ہے۔ کہا تم نے اپنی لغزش و بھول پر معافی کے لیے اللہ سے بطور خاص دعا سیکھ کر تم نے معافی نامہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی، تمہاری معافی قبول بھی ہو گئی ہے۔
اب قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نسل میں سے جو انسان بھی قیامت تک میرے پیغام یا ابدیت پر عمل پیرا ہوتا رہے گا اس کے لیے تو یہ جنت ہے. لیکن اگر کوئی انسان آپ کے طریقہ کار پہ نہیں رہے گا اور وہ ہماری آیتوں کی تکذیب کرے گا، جھٹلائے گا، انکار کرے گا، تو پھر اس کے لیے ہم نے جہنم بھی تیار کر رکھی ہے. سمجھ میں آیا؟ پھر اس آیت کو پڑھیے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جس نے کفر کیا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، وہ تو جہنمی ہو گیا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. دو نظریہ، دو مزاج اللہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے. آدم علیہ السلام سے کہا جائیے پیغام آپ کے پاس پہنچے گا، اپنی نسل کی اصلاح میں لگ جائیے. اور آپ کی نسل میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ ماننے والے ہوں گے، کچھ نہ ماننے والے ہوں گے. جو ماننے والے ہوں گے ان کے لیے جنت ہے، جس کا نظارہ، مشاہدہ، معائنہ آپ کر چکے ہیں، اس میں وہ آئیں گے. اور جو لوگ آپ کے مطابق عمل کرنے والے نہیں ہوں گے یا ہمارے فرمان کے مطابق ان کی زندگی نہیں گزر رہی ہوگی، ہم ان کے لیے ایک الگ ٹھکانہ رکھ دیا ہے، اس کا نام جہنم ہے. جنت میں آرام ہی آرام ہے اور جہنم میں تکلیف ہی تکلیف ہے. اب اس آیت میں جائیے جس میں اللہ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. انسان نے اٹھا کر، آدم علیہ السلام نے ذمہ داری قبول کر کے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا. سوچا یہ کہ میری نسل ہے، میری اولاد ہے، میرے نقش قدم پر مستقل چلے گی. لیکن شیطان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. کیوں کہا؟ بھئی فرشتے آسمان نے نہیں اٹھایا، زمین نے نہیں اٹھایا، پہاڑ نے نہیں اٹھایا. جس نے اٹھایا وہ ظالم بھی اور جاہل بھی ہے. مطلب کیا ہے؟ انجام سے بے خبر. ان کے سامنے بات لائی گئی، مان لو گے جنت میں جاؤ گے، نہیں مانو گے جہنم میں جاؤ گے. مانو گے تو آرام و سکون کے ساتھ رہو گے، نہیں مانو گے تکلیف در تکلیف میں رہو گے. آدم علیہ السلام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم اسے قبول کرتے ہیں. تو انجام سے بے خبر تھے، اسی بے خبر کو لفظ جہول سے تعبیر کیا ہے. اور چونکہ بھول ہو گئی انسان سے، ماننے کی ذمہ داری تو قبول کی لیکن مان نہیں پا رہے، جس کے نتیجے میں تکلیف اسی کو پہنچے گی. گویا گناہ کر کے انسان اپنے آپ کو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اللہ ظلم نہیں کرتا، انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اسے جنت کی لائق بنایا گیا تھا، وہ جہنم میں جانے کے لائق بن گیا. اسے آرام و سکون دینے کے اللہ نے وعدہ کیا تھا، لیکن ایسی حرکت کر دیا کہ اللہ کا وعدہ دوسرے طرف چلا گیا کہ تم جہنم میں جاؤ اور تکلیف اٹھاؤ. انہ کان ظلوما جہولا. یقیناً وہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل، بڑا اپنے اوپر ظلم کرنے والا اور بڑا اپنے معاملہ میں بے خبری دکھانے والا ہے. اس کے بعد کی آیت پڑھیے. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. تاکہ اللہ منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو عذاب سے دوچار کر دے. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ مومنوں پر، مومن مردوں اور مومن عورتوں پر توجہ خاص فرما کر ان کی لغزشوں کو معاف کر دے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. وہ ذمہ داری کس چیز کی دی گئی تھی؟ وہ امانت کون سی تھی جس کو اٹھانے کے لیے آدم علیہ السلام کے سامنے اختیار رکھا گیا تھا؟
اس امانت سے متعلق مفسرین کے کئی اقوال ہیں، اور مجموعی طور سے ایک بات پہ سب کا اتفاق ہو جاتا ہے۔ وہ امانت کیا تھی؟ اطاعت و فرما برداری۔ بعض مفسر نے، بعض صحابہ نے یہ تفسیر کی ہے۔ تو آسمان بھی، زمین بھی، پہاڑ بھی، طوعاً و کرہن، اللہ کے اطاعت و فرما بردار سے ہم کنار ہیں، یعنی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ لیکن جس امانت کی ذمہ داری دی گئی تھی، ان تینوں بڑی مخلوقات نے اس امانت کے اٹھانے سے ڈر محسوس کیا کہ ہم نہیں کر سکیں گے، چونکہ ان کو اختیار تھا قبول کرنے کا بھی، نہیں قبول کرنے کا، اس لیے نہیں قبول کرنے کو انہوں نے اپنا لیا۔ انسان نے قبول کر لیا، وہ کیا اختیار ہے یا وہ کیا ذمہ داری ہے؟ بعض صحابی نے کہا اس سے مراد نماز ہے اور روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عدل و انصاف ہے، وغیرہ ذالک۔ مجموعی طور سے جو بات آتی وہ یہ ہے، احکام شریعت کی پابندی کرنا، حدود و تعزیرات کا نفاذ کرنا، دستور و قانون کے مطابق زندگی گزارنا، یہ سب احکام کے طور پر آدم کے سامنے پیش کیے گئے، آدم علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ مطلب کیا ہوا؟ جو اللہ کا قانون ہوگا یہی اس کے پاس بطور امانت ہے، اس امانت کی ذمہ داری کو اٹھانا انہوں نے بخوشی قبول کیا تھا، تو ان کی اولاد کے لیے ضروری ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو چیز دی گئی اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے مستقل جو چیزیں دی جاتی رہی ہے، انسان ہونے کے ناطے ضروری ہے کہ اس وعدہ کو یاد رکھا جائے کہ ہمارے بابا نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھایا تھا اور ہم زندگی بھر اٹھاتے رہیں گے۔ وہ بوجھ امانت کا بھی بوجھ ہے، کوئی چیز کسی کے پاس آپ نے رکھی ہے وہ بھی ایک امانت ہے، آپ نے کوئی بات کسی سے کہی ہے وہ بھی ایک امانت ہے، آپ نے کسی سے مشورہ طلب کیا ہے وہ بھی ایک امانت ہے۔ جب تک صاحب معاملہ اس راز کو افشا کرنے کی اجازت نہ دے، آپ اسے دوسرے کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ پیسے رکھے امانت ہے، قرض رکھا امانت ہے، زمین جائیداد رکھی امانت ہے۔ علاوہ معمولی چیز ہے کہ اگر کسی انسان سے کوئی بات آپ نے چپکے سے کہی ہے اور آپ نے اس کے علاوہ کسی دوسرے سے کہہ دیا، یہ امانت میں آپ نے خیانت کی۔ اگر کسی مسئلے میں کوئی انسان آپ سے مشورہ طلب کرنے کے لیے آتا ہے، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے، وہ منزلہ امانت دار کے ہے، وہ اپنی امانت آپ کے پاس رکھ رہا ہے، اب اس کے افشا نہیں کر سکتے، اسے ظاہر نہیں کر سکتے۔ یہ ساری امانتیں اس میں شامل ہے جو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی اور انہوں نے قبول کر لیا، اور فرمایا اب دنیا میں جائیے، فَإِمَّ يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جس کے پاس میری جانب سے ہدایت کا پیغام پہنچتا رہے گا اور جو لوگ اس کے مطابق عمل پیرا ہوتے رہیں گے، ان کو خوف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں جتنی تکلیفیں ہو چکی ہے اس کا غم کرنا نہیں ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جانب سے انہیں سکون ملنے والا ہے، اس پر کسی قسم کا خوف و ہراس نہیں، وہ مل کے ہی رہے گا۔ اب رہا معاملہ انسان کا، ہندوستان کی سرزمین پہ ایک بڑی آبادی ہے، کچھ لوگ قانون الہی کے پابند ہیں، کچھ لوگ قانون الہی کو بدلنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کی شریعت پر کار بند ہے، کچھ لوگ اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کو اس آذان سے سکون اور راحت ہے جس نے آدم علیہ السلام کو سکون پہنچایا تھا، اور کچھ لوگ اسی آذان سے چڑ اور تکلیف ہے۔ اب فیصلہ کر لیجئے کون کس کی اولاد میں چلے آتے ہیں۔ رہا معاملہ ہندوستان کی موجودہ صورتحال کا، تو آج کی تاریخ ہندوستان کی سرزمین پر
یہ پوری دنیا کے لیے تاریخ ہے۔ 6 دسمبر کا نام سنا ہوگا، بہت سے لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوگا۔ 6 دسمبر 1992 میں بابری مسجد کے انہدام کا یا شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ پھر اس کے بعد قانون کی بالادستی کے بجائے منمانی طریقہ اپنایا جاتا رہا۔ 2019 میں کیا صورتحال پیش آئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ نومبر کا مہینہ تھا، فیصلہ ہو گیا کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کے نہیں بنائے گی۔ چھپے طور سے رات کے اندھیرے میں رام للا کی مورتی ڈالے گی، وہ غلط تھا۔ بابری مسجد کے توڑنے کا جو واقعہ وہ بھی غیر دستوری ہوا۔ سپریم کورٹ نے ان ساری چیزوں کو تسلیم کیا، لیکن مزاج بنایا گیا لوگوں کا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا مانو گے نہیں مانو گے۔ مسلمان اوور کانفیڈنس کے 2-4 ہوئے، بڑی خود اعتمادی کا بہانہ بنا لیا کہ فیصلہ تو ہمارے حق میں آ جائے گا، اور فیصلہ کیا سنایا گیا؟ وہ فیصلہ ہی نہیں ہے، وہ تاریخ میں سپریم کورٹ کے لیے ایک جنازہ تھا۔ وہ حالات پیدا ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جو صورتحال ابھی چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلے کہا جا رہا تھا ایک مسجد کا معاملہ تمام ہو جائے گا، وہ ایک نہیں، شروع دور سے 3 مسجدوں کا یا 3 چیزوں کا معاملہ تھا۔ گیان واپی مسجد بنارس، متھرا کی عیدگاہ، اور یہ بابری مسجد۔ بولا 3 کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو حل ہو جائے گا، ابھی ایک کا ہی مسئلہ حل ہوا ہے تو انیک فتنے شروع ہو گئے۔ اس فتنے سے آپ کو مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات شاید تکلیف ہو جائے یا بولیں کہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے واسطے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ دنیا میں ایک نبی آتے ہیں، اپنے زمانے کے سارے لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آج موجودہ دور میں 30-35 کروڑ مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر اپنا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ زبان سے کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو کسی کا دست نگر نہیں بنایا گیا تھا، ہم نے اپنا وقار چھوڑ دیا، اپنا احترام کھو دیا، نتیجے میں ایسے لوگوں کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جائے جنہیں پیشاب کرنے کی تمیز نہیں ہے، جنہیں کپڑا پہننے کا شعور نہیں ہے۔ ارے ہم نے کپڑا پہننا سکھلایا ہے، ہم نے کھانا کھانا سکھلایا ہے، ہم نے رہنا سہنا سکھلایا ہے، لیکن ان کی صورتحال کیا ہے؟ وہ ہمارے پر چڑھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اپنے آپ کو ایسا بے دستبا بنا کے رکھا ہے۔ جینا چاہتے ہیں عزت و احترام کے ساتھ جیئے، اسلامی اصول کے ساتھ جیئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور آپ کو مل کے رہے گا، ورنہ دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ یہ مسلمان سمجھ کے مارتے ہیں، اور کل قیامت میں اللہ بے ایمان سمجھ کے میں مارے گا۔ اسلام کے نام پر ہم کلنک کا ٹیکا ہے۔ آج مسلمانوں کا اپنا شعور نہیں ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے اور قانون شریعت کیا کہتا ہے، ہم اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسروں کا بہانہ بنا، ایسا کر دیا تو ویسا کر دیا۔ آپ نے کیا کیا بھائی؟ اب اس نبی کی امت ہے کہ 313 کی تعداد میں 1000 کا مقابلہ کیا ہے، 1000 کی تعداد میں 3000 کا مقابلہ کیا ہے، 3000 کی تعداد میں 10,000 کا مقابلہ کیا ہے، 10,000 کی تعداد میں 30,000 کا مقابلہ کیا۔ ہمارا حال کیا؟ زبان ہی نہیں کھلتی ہے، بات ہی نہیں کرتے۔ ہم عملی جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میدان والا جہاد تو دور کی بات ہے، ہم اس کی رغبت نہیں دلاتے ہیں، لیکن عمل مسلسل کیجئے۔ مسلمانوں سے جو مطالبہ اللہ نے کیا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان بنا کے رکھیے، یقیناً دیکھیے اگر بنتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اور اگر نہیں بنتے ہیں لاکھ چلاتے رہیے، پروگرام کرتے رہیے، احتجاج کرتے رہیے، جلسے جلوس کرتے رہیے، وہ آپ کو لولو پوپ دے کر کے الجھا دیا ہے، آپ اسی میں الجھے رہیے۔ اب کسی مسئلے کو چھیڑ دیا گیا، الجھ کے رہیے، بہت سارا دوسرا کام اندر ہو رہا ہوگا۔ اللہ ہمیں نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ہندوستان کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نازل کیا، اس مناسبت سے زمین کی ہم ادب و احترام بھی کرتے ہیں، تعظیم و تکریم بھی کرتے ہیں، یہاں رہتے سہتے بھی ہیں، یہیں پیدا ہوتے ہیں، یہیں زندگی گزارتے ہیں، اور مرنے کے بعد اسی کی دھرتی میں ہم اپنے آپ کو دفن بھی کرا لیتے ہیں۔
اس کے باوجود بھی ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگا جاتا ہے، یہ بدقسمتی نہیں ہے تو کیا چیز ہے؟ مگر ہم ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی صحیح انداز سے پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری گزارش ہے اپنا احترام خود کیجئے، دنیا والوں سے اللہ تعالیٰ آپ کا احترام کروا دے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی جو بیمار انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان حال ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی لائی تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کی جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ قول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔